راستے میں احرام کی پابندیوں کا خیال رکھیں. احرام کی پابندیاں کون کون سی ہیں میرے بھائی؟ نمبر 1، جی کوئی بال اپنا کاٹ نہیں سکتے، کوئی بال منڈوا نہیں سکتے، کوئی بال کھینچ نہیں سکتے، کوئی بال اتار نہیں سکتے. ٹھیک ہے میرے بھائی. نمبر 2، ناخن وغیرہ آپ اپنا نہیں کاٹیں گے. البتہ اگر کوئی ناخن ٹوٹا ہوا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس کو آپ اتار سکتے ہیں. تیسرے نمبر پہ کیا پابندی ہے میرے بھائی؟ اپنے سر کو ڈانپ نہیں سکتے، چہرے کو ڈانپ نہیں سکتے، سر کے اوپر ٹوپی نہیں لے سکتے، سر کے اوپر پگڑی نہیں پہن سکتے، سر کے اوپر کوئی چادر، یہ کہ سر کو ڈانپنا نہیں ہے، چہرے کو بھی ڈانپنا نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ چہرے کو بھی نہیں ڈانپنا، کیونکہ وہ صحابی، وہ حاجی، وہ صحابی جو حج کے دوران اونٹنی سے گر کے فوت ہو گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا اس کو احرام کی چادروں میں دفن کر دو اور اس کا سر ننگا رہنے دو، اس کا چہرہ بھی ننگا رہنے دو، تاکہ قیامت کے روز یہ اٹھے تو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے. تو کیا وہاں پہ آپ نے کہا کہ سر بھی ننگا رہنے دو، چہرہ بھی ننگا رہنے دو؟ اس لیے آپ کا چہرہ بھی ننگا رہنا چاہیے، سر بھی ننگا رہنا چاہیے آپ کا. البتہ جو عورتیں ہیں ان کا احرام کیا ہے میرے بھائیوں؟ ان کا احرام یہ ہے کہ وہ دستانے نہ پہنے اور نقاب نہ کریں. وہ یہ مخصوص جو نقاب ہوتا ہے یہ نہیں کریں گی، ویسے وہ پردہ چادر وغیرہ سے کریں گی، نقاب سے نہیں کریں گی. چادر چاہے چہرے کے ساتھ لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چادر ادھر سے چاہے چہرے پہ لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو چادر سے پردہ کریں گی لیکن نقاب نہیں کریں گی، برقعے والی شکل نہیں اپنائیں گی. لیکن نیچے عبایا پہن سکتی ہیں، بات صرف چہرے کی ہو رہی ہے. تو یہ عورتوں کا ہے. اور مرد حضرات جو ہیں وہ احرام میں 2 چادریں استعمال کریں گے. بہتر یہ ہے کہ وہ چادریں سفید رنگ کی ہوں. اگر کالے رنگ کی ہوں تو پھر جی میرے بھائی بتائیں، اگر کالے رنگ کی ہوں جائز ہیں، جائز ہیں. میں یہ مسئلہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ پہنیں، اس لیے بتا رہا ہوں کسی مسکین نے پہنی ہو تو اس کو آپ تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں، مسئلہ خود آپ کو پتہ نہ ہو. اس لیے میں چاہتا ہوں یہ مسئلے آپ کو معلوم ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں کہا کہ احرام میں سفید چادریں پہنوں. آپ نے حکم دیا 2 چادریں پہننے کا، لیکن چونکہ دیگر احادیث میں آپ نے کہا ہوا ہے کہ بہتر لباس وہ ہوتا ہے جو سفید رنگ کا ہو، اس لیے احرام کے دوران بھی سفید چادریں ہوں تو بہتر ہیں. لیکن کوئی اور کسی رنگ کی پہن لیتا ہے تو آپ اسے کچھ نہ کہیں. اچھا جی، اب مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ آپ سر پہ ٹوپی نہیں لے سکتے اور قمیض نہیں پہن سکتے، بنیان نہیں پہن سکتے، جرابے نہیں پہن سکتے، یہ ساری چیزیں آپ نہیں پہن سکتے، پگڑی آپ نہیں پہن سکتے. جو چادر آپ پہنیں گے اگر اس چادر کو کناروں سے سلائی کیا ہوا ہو تو کیا خیال ہے؟ جی منع ہے؟ نہیں منع میرے بھائی، نہیں منع. اصول یہ نہیں ہے، یہ بات دھیان سے دل میں بٹھا لیں. کئی کتابیں لکھنے والے جلدی میں لکھ دیتے ہیں، بات کو پورا واضح نہیں کرتے، اور کوئی ایک آدھ میرے جیسا مسکین ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کو خود ہی نہ پتا ہو، لیکن زیادہ تر علماء کرام کو پتا ہوتا ہے لیکن ذرا بات کو واضح نہیں کرتے. وہ یہ ہے میرے بھائی کہ احرام کے دوران یہ جو کہا جاتا ہے نا سلا ہوا کپڑا منع ہے، یہ بات غلط ہے. سلا ہوا نہیں منع، وہ کپڑا منع ہے جو جسم کی ساخت کے مطابق بنا ہو یا جسم کے کسی ایک عضو کی ساخت کے مطابق بنا ہو، چاہے سلائی ہوا ہو یا سلائی نہ ہوا ہو. جو آپ بنیان پہنتے ہیں مثلا، یہ سلائی ہوتی ہے؟ نہیں، یہ تو بنی ہوئی ہوتی ہے. یہ بنیان سلی ہوئی تو نہیں ہوتی، جرابیں سلی ہوئی تو نہیں ہوتی، اور ٹوپیاں بھی یہ تو بنی ہوئی ہوتی ہیں. کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ جسم کی ساخت کے مطابق ہیں، سر کے مطابق ہیں، جرابیں پاؤں کے مطابق ہیں، دستانے ہاتھ کے مطابق ہیں، بنیان پیٹ کے مطابق ہے، شلوار یہ ٹانگوں کے مطابق ہے، قمیض جو ہے یہ میرے بازو اور پیٹ کے مطابق ہے. تو جسم کی ساخت یا جسم کے کسی ایک حصے کی ساخت کے مطابق جو چیز بنی ہوئی ہو وہ منع ہے، چاہے وہ سلائی ہو چاہے بنی ہوئی ہو. لیکن جو جسم کی ساخت کے مطابق نہیں ہے وہ جائز ہے چاہے سلائی ہوئی ہو. جیسے یہ چادر ہے،
چادریں سائڈوں سے آپ نے سلائی کر رکھی ہے یا چادر کہیں سے پھٹ گئی ہے آپ نے سلائی کر دی ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منع ہے. میں پوری زمان گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ منع نہیں ہے. بڑے علماء کرام نے مسئلہ واضح کیا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بڑے علماء کرام نے یہ مسئلہ واضح کیا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ اپنی طرف سے لگا ہوا ہے, اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو. تو بہرحال کون سا کپڑا منع ہے, کون سے لباس منع ہے؟ جو جسم کی ساعت کے مطابق بنا ہوا ہو. آپ کو مزید واضح کر دوں مسئلہ. آپ جناب عمرہ کے لیے جانے لگے تو آپ جب ایئرپورٹ پہ پہنچے یا میقات الحلیفہ پہ پہنچے, پتہ چلا احرام گم ہو گیا ہے. کیا پتہ چلا کہ احرام گم ہو گیا یا کسی ساتھی کا گم ہو گیا؟ مسئلے دھیان سے سنیں. اب آپ کیا کریں گے؟ کیا حل ہے آپ کے پاس؟ اور ایئرپورٹ پہ کیا حل ہے آپ کے پاس؟ حل موجود ہے میرے بھائی. آپ کی قمیض جو ہے اس کو اب آپ بطور قمیض استعمال نہ کریں, بطور چادر استعمال کریں. بطور چادر وہ قمیض آپ ویسے رکھ لیں, پہنے بغیر ویسے رکھ لیں جیسے چادر لی ہوتی ہے. سمجھے میرے بھائی؟ شلوار آپ کی اس کو درمیان سے آپ پھاڑ لیں, چادر بن کی وہ بھی آپ کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا منع نہیں ہے, وہ کپڑا منع ہے جو جسم کی ساعت کے مطابق بنا ہو. تو جب آپ جسم کی ساعت کے مطابق اس کو نہ رہنے دیں تو وہ پہننا جائز ہے, وہ لینا جائز ہے. تو میرے بھائی احرام میں مزید پابندیاں کیا ہیں؟ اب خوشبو لگانا. اب آپ جب احرام کی نیت آپ نے کر لی, آپ خوشبو نہیں لگا سکتے اپنے جسم کے اوپر, اور چادروں کے اوپر خوشبو پہلے بھی نہ لگی ہوئی ہو, لیکن نیت کرنے سے پہلے اگر داڑھی کے اوپر یا سر کے اوپر خوشبو لگی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے اور وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اور آپ احرام کے دوران کیا کام نہیں کر سکتے میرے بھائی؟ جی, راستے میں شکار کر سکتے ہیں, جنگلی شکار آپ نہیں کر سکتے, نہ آپ کے لیے کیا جائے, نہ آپ کرنے کا آرڈر دیں, نہ آپ خود کریں, نہ آپ شکار کرنے میں کسی کی مدد کریں. ایسے ہی احرام کے دوران نہ آپ اپنا نکاح کر سکتے ہیں, نہ کسی کا کر سکتے ہیں, نہ اپنی منگنی کر سکتے ہیں, نہ آپ کسی کی کر سکتے ہیں. ایسے ہی احرام کے دوران بیگم سے آپ تعلقات قائم نہیں کر سکتے, بوسہ نہیں دے سکتے, اس کے جسم کے ساتھ جسم لگا نہیں سکتے شہوت کے انداز میں دوسری نیت سے. ویسے اگر آپ نے بیگم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تاکہ اس کی مدد کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن دوسری نیت سے آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے, اس کو بوسہ نہیں دے سکتے, ایسے کام نہیں کر سکتے. ایسے ہی آپ بیگم سے تعلقات قائم نہیں کر سکتے, جو ہم بسری جسے کہتے ہیں. یہ سارے کام میرے بھائیوں احرام کے دوران کیا ہیں؟ منع ہیں. ان پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ مکہ پہنچ گئے. میرا سوال یہ ہے کہ راستے میں آپ کا دل کیا کہ میں نہا لوں, غسل واجب نہیں ہوا, ویسے دل کیا کہ نہا لوں, کیا خیال ہے؟ اجازت ہے آپ کو نہانے کی کہ نہیں؟ جی, لوگ تو کہتے ہیں نہیں جی نہائیں گے تو بال گر جائیں گے. میرے بھائی جان بوجھ کے بال گرانے منع ہیں. گرمی کی وجہ سے کسی وجہ سے آپ نہانا چاہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اختلاف پیدا ہوا اس مسئلے میں جناب عبداللہ ابن عباس, بخاری شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں. کس کتاب کی میرے بھائیو؟ بخاری شریف کی. اختلاف پیدا ہوا جناب عبداللہ ابن عباس میں اور مسور بن مخرمہ میں. ایک کہتا ہے نہا سکتے ہیں, دوسرے کہتے ہیں نہیں نہا سکتے. کہتے ہیں کہ چلو فیصلہ کرواتے ہیں ابو ایوب انصاری سے, وہ بھی صحابی ہیں. ان کے پاس پیغام بھیجا, کسی آدمی کو بھیجا, وہ آدمی گیا تو آگے ابو ایوب انصاری نہا رہے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ نہا رہے تھے. تو اس آدمی نے جا کے سلام کہا. ابو ایوب انصاری ظاہر پردے میں نہا رہے تھے, انہوں نے پردہ تھوڑا سا نیچے کروا دیا تاکہ سر نظر آئے. تو پوچھا ہاں بھائی کیسے آئے؟ کہنے لگا جی مجھے بھیجا عبداللہ ابن عباس نے, مسور بن مخرمہ میں. ان میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ احرام پہننے والا, احرام باندھنے والا, احرام کی نیت کرنے والا نہا سکتا ہے کہ نہیں نہا سکتا. تو فیصلہ کے لیے آپ کے پاس انہوں نے مجھے بھیجا ہے. ابو ایوب انصاری نے اس آدمی سے کہا جو ان کے اوپر پانی بہا رہا تھا, اب بھی پانی بہاؤ بھائی. وہ پانی بہانے لگا. ابو ایوب انصاری اچھی طرح اپنے سر کے بالوں کو مر رہے ہیں. اور پھر آخر میں کہا کہ ایسے ہی میں نے دیکھا تھا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. بلکہ یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کے رسول کی تو یہ سنت تھی کہ آپ مکہ میں اس وقت تک داخل ہی نہیں ہوتے تھے جب تک کہ آپ وادی ذی طوا پہ آرام نہ کرتے اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل نہ کر لیتے. یہ تو آپ کی سنت ہے میرے بھائی, اور عبداللہ ابن عمر اس سنت کے اوپر عمل کرتے رہے ہیں.
آپ آج کہتے ہیں نہیں جی نہیں نہانا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، کیوں لوگوں کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہو خام خواہ؟ شریعت کس کی ہے میرے بھائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو پابندی آپ نے نہیں لگائی وہ نہ لگاؤ، لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرو. ٹھیک ہے آپ غسل نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، لیکن کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو خام خواہ تنگ نہ کریں. آپ جو آسانی شریعت نے دی ہے وہ لوگوں کو استعمال کرنے دیں. تو ایسے کرتے ہوئے میرے بھائی آپ مکہ پہنچ جائیں گے. مکہ آپ پہنچے، بیت اللہ میں آپ داخل ہوں گے. کون سی دعا پڑھیں گے میرے بھائیوں بیت اللہ میں داخل ہوتے ہوئے؟ جو بھائی سوئے ہوئے ان میں سے کوئی بتائے. جی ہاں، بیت اللہ میں داخل ہوتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ جی وہ بھائی بتائے جو سویا ہوا تھا پہلے. ہاں جی چلیں بتائیں. جی کون سی دعا ہے؟ مسجد کی دعا کون سی پڑھنی ہے میرے بھائی؟ ہاں یہ بزرگ کھڑے ہو گئے، دوسری بار کھڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. بیٹھ جائیں میرے بھائی. آپ کو دعا آتی ہے ایک، وہ کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. دعا ٹھیک ہے، گھبرانا نہیں ہے، دعا بالکل صحیح ہے. لیکن دیگر روایات میں اس میں کچھ اضافہ ہے، تو اگر آپ وہ اضافہ کر لیں گے تو نور اعلی نور ہو جائے گا، مزید ثواب ملے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہاں کے لوگ پڑھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ. کیا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وبسلطان القدیم من الشیطان الرجیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک. کہ اللہ کا نام لے کے داخل ہوتا ہوں اور اللہ کے رسول کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، شیطان مردود سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. یہ دعا پڑھ کے آپ داخل ہوں گے. جی ہاں، بیت اللہ میں داخل ہو کے سب سے پہلا کام کون سا کرنا ہے؟ جی 2 رکعت پڑھنی ہے. نہیں میرے بھائی دیکھیں گے ٹائم کون سا ہے. اگر نماز کا ٹائم ہے، جماعت کھڑے ہونے والی ہے، تو ٹھیک ہے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، تحیت المسجد اور پڑھ کے بیٹھ جائیں تاکہ فرض نماز میں شامل ہو جائیں. اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے، آپ طواف کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سیدھا جا کے طواف شروع کر دیں. تو میرے بھائی اب طواف آپ کا شروع ہو گیا. طواف کہاں سے شروع ہوگا بتائیں میرے بھائی اونچی آواز سے، کیونکہ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، مجھے فون آ رہے ہیں. کچھ لوگ مقام ابراہیم سے شروع کر دیتے ہیں، کچھ رکن یمانی سے شروع کر دیتے ہیں. طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ حجر اسود سے. حجر اسود سے آپ طواف شروع کریں گے، اور طواف شروع کرنے سے پہلے آپ حجر اسود کی طرف منہ کریں اور کوشش کریں کہ آپ اس کو بوسہ دے لیں. یہ وہ عظیم پتھر ہے جو کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے. جب آیا تھا برف سے زیادہ سفید تھا، انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے. اور فرمایا جب اس کو بوسہ دیتا ہے اس کے گناہ جڑتے ہیں. اور فرمایا قیامت کے روز، یہ سب صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 آنکھیں دیں گے، ایک زبان دیں گے، آنکھوں سے دیکھے گا، زبان سے گواہی دے گا کہ یا اللہ اس شخص نے مجھے بوسہ دیا تھا، یا اللہ اس نے مجھے بوسہ دیا تھا، یا اللہ اس نے مجھے بوسہ دیا تھا. اللہ اکبر. تو اس عظیم پتھر کو میرے بھائیوں بوسہ دیں اور ہاتھ بھی لگائیں، دایاں ہاتھ، اللہ اکبر بھی کہیں. اگر بوسہ دیتے ہوئے دکا لگانا پڑے تو کتنے آدمیوں کو دکا لگانے کی اجازت ہے؟ جی ایک کو بھی نہیں لگا سکتے. یار اتنی زیادہ فضیلت ہے. نہیں میرے بھائی کسی کو بھی دکا نہیں دینا. دکا دینا گناہ ہے، حرام ہے، منع ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے. دیں گے تو ثواب ملے گا. ثواب لینے کی کوشش میں گناہ لے کے نہ واپس آئیں. ایسا نہ ہو کہ ثواب لینے جائیں، گناہ بخشوانے جائیں، الٹا گناہ لے کے آ جائیں. فائدہ کیا ہوا؟ سمجھدار آدمی ایسے کام تو نہیں کرتا نا. ٹھیک ہے میرے بھائی. اور میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ رب العالمین بڑا مہربان ہے. جب رب العالمین دیکھیں گے کہ میرا یہ بندہ دل اس کا مچل رہا ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، دل بہت کرتا ہے لیکن کسی کو دھکا نہیں دینا چاہتا، اس لیے بوسہ نہیں دے سکا، تو مجھے امید ہے، دلیل نہیں ہے میرے پاس، مجھے امید ہے رب کی رحمت سے کہ وہ ویسے ہی ثواب دے دے گا. کیونکہ آپ نے کس کے لیے چھوڑا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر فاروق سے کہا تھا کہ عمر تم طاقتور آدمی ہو، دھیان سے بوسہ دیتے ہوئے کسی کو دھکا نہ دینا، کسی کو تکلیف نہ دینا. تکلیف دیے بغیر بوسہ دے سکیں اچھی بات ہے. اور میرے وہ دوست جن کے ساتھ میری مائیں بہنیں ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں خدا را اللہ کے لیے ان عورتوں کا جسم دوسرے مردوں کو نہ لگنے دیں. آپ ان کو لے کے آتے ہیں، ان کی باتوں میں آئے تھے جی میں نے بوسہ دینا ہے. کیا آپ کو نہیں پتا کہ دھکے لگتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ دھکے دے گی؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ غیروں کے ساتھ اس کا جسم ٹکرائے گا کیا بلکہ ساتھ ساتھ جڑ جائے گا، بالکل بے پردہ ہو جائے گی. چہرہ پہلے آپ نے ننگا رکھا ہوا ہے، بال بھی اس کے ننگے ہو جائیں گے. کتنا گناہ کر رہے ہیں آپ. عورتوں کی باتوں میں نہ آئیں میرے بھائی. اس لیے میرے بھائیوں عورتوں کو سمجھائیں وہ یہ کام نہ کریں. ہاں اگر کسی ٹائم آپ دیکھیں کہ واقعی رش نہیں ہے، ٹھیک ہے پھر آپ لے آئیں، کوئی بات نہیں. لیکن جب رش ہے تو یہ کام نہ کریں. اب میرے بھائی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ رش آپ بوسہ نہیں دے سکے، اب آپ کیا کریں گے؟ دایاں ہاتھ لگانے کی کوشش کریں. دایاں ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ کو کیا کریں؟ بوسہ دیں. اگر آپ رش اتنا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، پھر آپ کیا کریں؟ نہیں ابھی یہ مرلہ نہیں آیا، یہ بعد میں آئے گا. آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، لاٹھی ہے، وہ لگائیں آپ حجر اسود کو، اور جب لگ جائے تو اس لاٹھی کو آپ بوسہ دے لیں. اور اگر یہ کام بھی نہیں ہوا پھر آخری کام کیا ہے؟ دور سے اشارہ کریں. جب دور سے اشارہ کریں گے تو اپنے ہاتھ کو کتنے بوسے دینے ہیں میرے بھائیوں؟ جی ایک بوسہ دینا ہے؟ 3 دینے ہیں. وہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں ایک، وہ کہتے ہیں 3. کوئی بوسہ نہیں دینا. ٹھیک ہے، جب آپ کا ہاتھ لگا ہی نہیں تو بوسہ کس بات کا؟ جب ہاتھ لگا ہی نہیں بوسہ کس بات کا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ کیا تھا تب آپ نے بوسہ نہیں دیا، اس لیے ہم بھی اس وقت بوسہ نہیں دیں گے. حجر اسود سے فارغ ہو گئے میرے بھائیوں. اب آپ چل پڑیں گے، آپ چلیں گے تو بیت اللہ آپ کی کس سائڈ پہ ہوگا؟ دائیں سائڈ پہ کہ بائیں سائڈ پہ؟ بائیں سائڈ پہ. اب یہ بتائیں کہ بیت اللہ کو طواف کرتے ہوئے دیکھنا جائز ہے؟ جی نہیں. دیکھا، اللہ ہدایت دے ہم کو، ہم کتابیں لکھنے والوں کو اللہ ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بات کرنے سے پہلے دلیل تلاش کر لیا کریں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کو غلط مسئلہ نہ بتایا کریں. میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں روکا اس بات سے کہ طواف کرتے ہوئے کعبہ کے اوپر نگاہ نہ پڑے. کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں آئی. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بیت اللہ جس کو آپ ترس رہے تھے، جس کے لیے آپ کا دل مچل رہا تھا، 20 سالوں سے آپ دعائیں کر رہے تھے، 30 سالوں سے آپ دعائیں کر رہے تھے، آج جب آپ اس کے قریب پہنچے ہیں اب آپ کے اوپر پابندی لگ جائے کہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے؟ اگر یہ پابندی اللہ کے رسول نے لگائی ہوتی ہم کہتے سر آنکھوں پہ. لیکن کوئی اور کیوں لگائے یہ پابندی؟ تو میرے بھائی لوگوں کے اوپر یہ ناجائز پابندیاں نہ لگائیں. جس کی دلیل اللہ کے رسول سے نہ ملے وہ پابندی نہ لگائیں. تو میرے بھائی بیت اللہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اب آپ چلیں، آپ اپنا یہ چکر شروع کرنے سے پہلے دایاں کندھا ننگا کر لیں. ہاں جی، یہ کندھا کب تک ننگا رہے گا؟ جی 7 چکروں میں ننگا رہے گا. اور صفا مروہ میں بھی ننگا ہوگا. نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ نے 3 چکر کاٹے ہیں طواف کے، اوپر سے نماز کا ٹائم ہو گیا، کندھا ننگا رہے گا؟ نہیں میرے بھائیو، ڈھانپ لیں. کئی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ڈھانپے بغیر، یہ درست نہیں ہے. اور ایسے ہی 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ رمل کا مطلب کیا ہے؟ تیز تیز چلنا ہے، اس انداز میں جیسے پہلوان چلتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی اگر رش ہے تو آپ کسی کو اپنے پاؤں کے نیچے نہ دیں، اور نیت آپ رکھیں کہ جو ہی موقع ملے گا تیز چلوں گا.